یہ تاثیر تھی حافظ ملت کی زبان مبارک کی. کاہل سے کاہل طالب علم وہ رس ہوتا تھا ایک دن اٹھ کے فوراً تیار اور سب کے سب مسجد میں حاضر. یہ حافظ ملت کی بات تھی. انہوں نے دیکھا ہے سفر دیکھا ہے نظر دیکھا ہے مبارکہ نہیں کر رہا ہوں. اور میرا ویسے بھی بہت پرانا رشتہ ہے مودی جی والا میں استغفر اللہ جہاں جانا تو رشتہ ہے رشتہ اللہ باقی جا رشتہ. اشرفیہ کی پہلی بیچ میں میرے والد حضرت علامہ مولانا محمد حسین صاحب اللہ علیہ پہلے بیچ کے پہلے سال میں میرے والد پہلی بیچ کے پہلے پاس علامہ ارشد قادری سے پہلے. مگر آپ جو اور میں جو سنا جا رہا ہوں ذرا دل جمع کے سنیے. ہمارے والد کی 4 بھائی تھے. سب سے چھوٹے ہمارے بھائی بڑی فیملی اتفاقاً کسی بات پر بھائی لوگ الگ ہو گئے. ابا حضور کی 2-3 سال طالب علم کا دور ہوا تھا کہ چاروں بھائی الگ ہو گئے. اور اس وقت میں شادیاں جلدی ہو جایا کرتی تھیں. تو شاید ایک بڑی بہن ہماری اس وقت پیدا ہو چکی تھی. جب بھائی الگ ہو گئے تو گھر کی ذمہ داری آ گئی. گھر کی ذمہ داری آ گئی تو اشرفیہ جانا بند کر دیا. 7 کلومیٹر ہے ہمارا گھر اشرفیہ سے. پیدل جانا جی عمرپور سے 7 کلومیٹر شیعہ کے راستے میں. تو اللہ جیسے نکل گیا. 2 سال کا ہم نے خدمت کی حضرت وسیع ملت کیا ہم نے. جب لوگ آج بھی مجھ سے میری صحت کا راز پوچھتے ہیں تو میں کہتا ہوں میری صحت کا راز مجھے حافظ ملت ہے. میری صحت میری عمر 74 سال کی ہے 74 سال کی ہے. ابھی خلیہ میری صحت کا راز پوچھتے ہیں. میری صحت کا راز مجھے حافظ ملت ہے. تو بھائی لوگ الگ ہو گئے. ابا نے تعلیمی سلسلہ منقطع کر دیا. یہ وہ باتیں ہیں جو شاید ہم کبھی سنی نہ. آپ کو سنانا ہفتہ عشرہ گزرا. دل و دماغ کو جھنجھوڑنے والی بات. ہفتہ عشرہ گزرا حافظ ملت دروازے پر کھڑے ہیں. نام کیا. اچھا جملہ اور سنیے. حافظ ملت قیام گاہ پر ہوتے تو امامت فرماتے پاچو. اور جب دورے پر ہوتے تو ابا حضور سے فرماتے امام صاحب نماز پڑھا دیجیے گا. اب جنت کا جملہ امام صاحب نماز پڑھا دیجیے گا. ولی کی پہچان یہ بھی ہے کہ گفتگو اللہ اکبر گرچہ از حلقوں میں عبداللہ ہوئے. حافظ ملت نے کہا تھا امام صاحب نماز پڑھا دیجیے گا. علامہ ارشد آ رہے امام صاحب ہیں. علامہ نظامی صاحب آ رہے امام صاحب ہیں. جو بڑے سے بڑا عالم آ رہا ہے مولانا محمد حسین نہیں کہہ رہا ہے امام صاحب کہہ رہا ہے. گفتگو اللہ اکبر گرچہ از حلقوں میں عبداللہ ہوا. یہ حافظ ملت ہے.
زبان سے ایک لفظ نکلا، زمانے نے قبول کیا اس کو. کیسے کیسے ہمارے اسلاف گزرے ہیں. بات آ گئی ہے ان گوڑ میں لگتا تھا. علامہ صاحب اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پابندی سے آتے تھے. بات آ گئی ہے تو مختلف جلسے میں میری کبھی علامہ نظام صاحب اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات نہیں ہوئی. کبھی نہیں. میں تھا مفتی کرناٹک تھے اور مولانا شیخ محمد تھے اور کئی لوگ تھے اس جلسے میں. تو کبھی ملاقات ہی نہیں. میں نے کہا چلو حضرت سے ملتے. میں گیا، میں نے دروازے پہ نوک کیا، آ جائیے آ جائیے. کہا جلالت العلم کے جلال کتاب نہیں لا پا رہا ہے لگتا ہے. تلشی پڑھیں اللہم علیہ وسلم. تو آ جائیے کہا. میں اندر گیا، جا کر میں نے مصافحہ کیا، دستبوسی کی، اپنا چہرہ اٹھایا، پاسبان ملت علامہ نظام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے چہرہ دیکھا اور کہا امام صاحب کے بیٹے ہو. میری کبھی ملاقات نہیں، پہلی بار ملا، چہرہ دیکھا، کہا امام صاحب کے بیٹے ہو. مجھے آپ سے ملت کیا ہے؟ امام صاحب نماز پڑھا دیجیے گا. نظام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا امام صاحب کے بیٹے ہو. پاس پرانے خطیب مشرق اللہ اللہ یہی نفس ہوتا ہے امام صاحب کے بیٹے ہو. مجھ سے بھی برداشت نہیں ہوا. میں نے کہا پہلی بار ملنے کا ہوں کیسے پہچانا؟ پہلی بار نہیں پتا ہوں کیسے پہچانا؟ کہا آپ کی پہچانی آپ کے والد کی پہچانی سے بالکل ملتی جلتی ہے. کیا ذہن تھا لاکھوں کروڑوں میں رہنے والے خطیب مشرق ایک امام صاحب کی پیشانی میں رکھا ہے، اس پیشانی سے اس کی اولاد کی شناخت کر رہے ہیں. یہ وہی زبان سے نکلا ہوا لفظ امام صاحب. دروازے پر نوک کیا. ابا نے دروازہ کھولا. کہاں ہے؟ پاؤں تھر تھر کانپنے لگے. ابا کی جو الفاظ ہے وہ بیان کر رہا ہوں. پاؤں کانپنے لگے، ہاتھ اسے بھی لگتا ہے. آئیے کشمیر مٹی کا گھر، کچا گھر، کبھی کا گھر ہے. اشرف ہو گیا مدرسے نہیں آیا. استاد العلماء ایسے نہیں بنتا. استاد العلماء ایسے بھی نہیں بنتا. تذکرہ میں بیٹھ کر پڑھنا اور ہے، طلباء کا مزاج پہچاننا اور ہے. کہا اشرف ہو گیا مدرسہ نہیں آیا. تو ابا بھی آنکھوں میں آنسو نے کہا معاملہ ایسا ہے، گھر کی ذمہ داری مجھے، بچی ایک بیوی ہے، گھر کا خرچ چلانا ہے. ہزار فرمایا خرچہ میں دوں گا، پڑھائی آپ کی. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، شان حافظ ملت زندہ باد. اس کی آپ نے نہیں پڑھائی بھائی. خرچہ میں اٹھاؤں گا گھر کا، پڑھائی آپ کیجیے. ابھی کا اکشن آپ دیکھیے کہاں ولی کی نگاہ کہاں جا رہی ہے. اتقوا الفراش المؤمن فإنه ينظر بنور الله. نگاہ حافظ ملت کہاں دیکھ رہی ہے اور امام صاحب سے کیا کام لینا چاہتی ہے. فرمایا خرچہ میں چلا سلسلہ. ابا فارغ
فارغ ہونے تک آپ نے ملت کو تصدیق حاصل تھا. ورنہ خود قریب تنخواہ. ایک اور خصوصیت یہ ہے اکثر مفتی کرناٹک میں کہا کرتے تھے کہ حافظ ملت ایسا استاد کہ ہر شاگرد کہے کہ سب سے زیادہ پیار مجھ سے کرتے ہیں. ہر شاگرد یہ محسوس کرے کہ سب سے زیادہ پیار مجھ سے کرتے ہیں. فارغ ہو گئے. حضرت بھدرک یا کٹک کے پروگرام میں گئے. واپسی جمشید پور تک کی ٹرین میں وہاں آ کر گزرے. دوسری ٹرین جو جس سے جانا تھا وہ کئی گھنٹے کے بعد ظہر یا عصر کا وقت رہا ہوگا. حضرت نے فرمایا یہاں قریب میں مسجد ہے, قریب میں مسجد ہے. تو پوچھا کہ بتایا ہاں یہاں سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر سب سے نزدیک مسجد وہی ہے دوسرائی میں, مگر وہ بھاگیوں کے قبضے میں. نظر کہاں دیکھا بھاگیوں کے قبضے میں ہے. کہا چلو کہ اسی مسجد میں وہاں پڑھیں. اللہ 3 کلومیٹر چلے. اچھا ذہن تازہ ہو رہا, باقیات آ رہی. حضرت چلتے تھے اتنا بیانہ روی سے کہ سایہ بھی حرکت نہیں کرتا تھا. سایہ اور پیچھے چلنے والا دوڑنے کی پوزیشن میں چلتا تو دوڑے گا تو ہلے گا نا. آنے والے جملے میں اور چیزیں رہنا. حضرت چل رہے ہیں سایہ بھی نہیں ہل رہا, پیچھے والا بھاگ رہا ہے سایہ ہل رہا ہے. مڑ کر فرمایا ایسا چلو کہ سایہ نہ ہلے. حافظ ملت کی چال یہ تھی کہ سایہ نہیں ہلتا تھا تو شریعت سے قدم کیسے ہلتا. زندہ باد زندہ باد اللہ. میرا بھی کہا تھا کہ ہم دیکھنے والوں کو لگتا ہے بڑے آرام سے چل رہے ہیں, بڑے آرام سے چل رہے ہیں. پیچھے والوں کو محنت کرنی پڑتی ہے. ایسے ایسے تیز چلتا بچہ سایہ ہلتا پیچھے فرماتے سایہ بھی نہیں ہلنا چاہیے. تربیت تھی جس ہستی کا سایہ نہیں ہلتا تھا وہ حضرت اعلیٰ حضرت سے کیسے ہل سکتا. اسٹیشن سے مسجد آ گئے. سنی بات پڑھتے اکثر یہ ہوتا ہے نا, سنی محلہ ہوتا ہے لیکن کسی نہ کسی چالوانی سے امام وہاں جاتا ہے. حافظ ملت باہو شخصیت آئے مسجد میں تو چند سنی تو نہ ہو گئے. نماز پڑھی حضرت نے, وضو کیا, نماز پڑھ کے لوگوں سے ملا ہوا تو کہا ہمیں بھی مسجد ہے کیا کریں. کیا کریں؟ فرمایا کہ میں ایک امام بھیجتا ہوں, آپ لوگ اس کی فکر کرنا. ٹھیک ہے. بات یہ ہو گئی. اللہ کا شجاع پہنچے, ابا کو بلایا. پھر کہا امام صاحب آپ کو جمشید پور جانا ہے. پہنچ گئے. ایک گھر میں نماز شروع.
اور واللہ العظیم میرے والد سیرتاً مکمل سایہ تھے حضور حافظ ملت۔ جب میرے والد کی چائے ڈھال اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا دیکھا محلے والوں نے کہا امام تو ایسا ہونا چاہیے، پرانے امام کو ہٹایا، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے امام کیا۔ اتنے سارے امام جانتے ہیں دوسرا امام مسیح 7 سال امام کی ہمارے والد سبحان اللہ۔ یہ تعجب کی بات نہیں ہے، یہ تعجب کی بات نہیں ہے، تعجب کی بات یہ ہے کہ اس وقت جو تنخواہ ملتی تھی 80 روپے، 150 روپے کی جنائی والد کے پاس، کہا جس نے بھیجا ہے ان کے پاس جاؤ۔ آج کل کیا معلوم ہوتا، بھیجنے والا اپنی جگہ بیٹھے، ہمیں یہاں 80 مل رہا وہاں 150 مل رہا، چلو میرے بھائی فیملی لوگوں ایک بار نہیں متعدد بار زیادہ تنخواہوں کی جگہ آئی، جواب یہی تھا جس نے بھیجا ہے وہاں سے اجازت لے کر آؤ۔ یہ شاگرد ہیں حافظ ملت کے، تو حافظ ملت کیا ہمیں حافظ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھے بابا اب بغیر انتقال کا اس دن محرم کی جاتا ہے اور غیر مسلموں کی بہت بڑی بڑا جمع تھا، اوپر ساری لائٹیں نیچے قالین راستوں پر بچھے ہوئے، جگمگاتی سڑکیں لائٹوں سے اور راستوں میں قالین، جنازہ جا رہا ہے امام صاحب کا، جنازہ جا رہا ہے امام صاحب کا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا اور یہ کہنے لگے یہ کسی میت کا جنازہ نہیں، یہ شاگرد حافظ ملت کا جنازہ ہے، جیسے لگ رہا ہے دولہا کا۔ اللہ اللہ ہر ایک سے شفقت اور ایک سے محبت، کیا عام کیا خاص اور کرامتیں سے کتابیں کی ہیں کہ جو اپنے ساتھ گزرائے وہ سنا۔ ایک مرتبہ مجھے ٹائم فیل ہو گیا، کبیر صاحب کبیر تھے جو دربار اشرفیہ کا مفتی ناش کرتے تھے، ڈاکٹر کبیر جو دربار ملاقات میں جاتے ہو تو ایک ہفتہ گزرنے کے بعد ڈاکٹر کبیر صاحب نے کہا کہ آپ کو میادی بخار ہوا ہے، ٹائیفائڈ ہوا ہے، جس میں اس وقت آج کل بہت ہائی لیول میڈیشن آ گئی، اس وقت بس وہی چند گولیاں تھیں، گولی سے زیادہ ایک پرہیز اور احتیاط سے کام لیتے تھے، پرہیز کرنا بڑی سخت پرہیز ہے۔ گیہوں کی روٹی کا چھلکا اور دال کا پانی یہ ٹائیفائڈ والے کھانے دیتے تھے۔ جب ہفتہ عشرہ گزر گیا 15 دن تو میرے چہرے پر جلدی دستگاہ لگا، اب جو آپ کے سامنے کھا اس میں کرام ٹائیفائڈ میں بھی بڑھتا ہے، آج کے بچوں کو رکشی آتی ہے تو بہت زیادہ ہے، ذرا دوسرا ان کو بہت سخت ہوتی ہے۔ ٹائیفائڈ بخار میں 10-15 دن ہو گئے مگر دستگاہ میں حاضر ہوں الحمدللہ، چہرہ پہ نظر اٹھائی، چہرہ دیکھا کہ آپ شبیر کیا بات،
کمزور ہوتے جاتے ہیں. میں نے کہا کہ بخار ہو گیا ہے, کبھی صاحب کے پاس گئے تھے, گھر گیا, دوا کھا رہے, گھر چلے جاؤ. والد صاحب کی شکل اس وقت ٹرین کا سفر اعظم گڑھ سے جمشیدپور کا قریب 22 گھنٹے کا تھا. 3 گاڑیاں بدلنی ہوتی تھیں. اب وہ 8 گھنٹے کا 10 گھنٹے سے ہو گیا ہے. جب تک 5 جن بنا ہے, انہوں نے کہا گھر چلے جاؤ. میری آنکھوں سے آنسو آ گئے, پیسے تو لے اور جاؤں کیسے. حضرت نے 50 روپے نکال کر اندر ڈالا, 50 روپے ہاتھ پیسے چلے گئے. باقی آدھی کی بات سن, 50 روپے لیا, آدھی بیماری نہیں. 50 کبھی زندگی میں نہیں دیکھا, 50 شکل نہیں دیکھی. لیا, شیشے گیا, گاڑی آئی, گاڑی بیٹھی. بچپنا شرارتی ہوتا ہے, کوئی بھی بچپنا نام ہی شرارتی. جب گاڑی بیٹھا تو ایک سوچ کے خیال دماغ میں آیا, گھر جاؤں گا تو چپاتی کا چھلکا, ابلی ہوئی دال کھانے پینے کا. آپ سے جو پیسہ کیا اس سے کچھ بچے ہیں, چلو راستے میں اتنی چٹپٹی چیزیں سب کھا لو. چنا کھایا, پکوڑا کھایا, وہ کھایا, یہ کھایا. اب تو جائے باپ کے پاس, اب کو اچھے کھانا کھانے میں داخلہ دینا ہے, اب کے پرہیز والا کھانا کھانا ہے. اس لیے ارمان ابھی پوری کروں. خدا کی قسم, خدا کی قسم, جمشیدپور سب کھایا, جتنا تیل والی, مرچ والی, چٹنی والی, اچار والی, جتنی چٹنی, 15 سے کھا لو بیٹا تو ہوگا نہیں بنا. تب باقی بن جائے گا. کھانا ہے راستے میں, جمشیدپور ریلوے اسٹیشن پر اترا, گھر پہنچا, ابا حیران, کہا رے کیوں آ گئے؟ یہ ابھی بخار, ٹائیفائڈ بخار ہو گیا ہے. حضرت نے پیسہ دیا, کرایہ دیا, جاؤ ابا کے پاس علاج کراؤ. ابا نے ہاتھ رکھا, میرا بدن بالکل نارمل ٹھنڈا تھا. کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے. میں آج بھی حیران ہوں, اور اپنے ملت کے پیسے سے ٹائیفائڈ بخار میں اگر پکوڑا کھائے تو اس سے سبحان اللہ. اب آپ رسول اللہ کھائیے.